بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 10th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآنی پورشن ختم ہو گیا ہے. آج سے ہم احادیث کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 11 ہے. الصلاۃ نماز عماد الدین دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. اور من جس نے اقامہ اسے قائم کیا فقط تو پس اقامہ قائم کیا الدینہ دین کو. جس نے اسے قائم کیا تو گویا اس نے دین کو قائم کیا. ومن اور جس نے ہدمہ اس کو ڈھا دیا فقط تو پس ہدم الدین تو اس نے دین کو ڈھا دیا. یعنی کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اب سب سے پہلے یہاں پر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے سینٹرلائز کر کے, اور تشریح کے بعد حدیث کی تشریح درج ذیل ہے. اور سب سے پہلی جو آئے گی ہیڈنگ آپ کی تشریح میں بیٹا یہ تو اس کا ترجمہ ہے. آپ کو پتہ 3 مارکس کی آپ کو حدیث آتی ہے, 2 مارکس کی اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اور 1 مارک کی اس کی تشریح ہوگی. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے کہ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, جس کا ستون نماز ہے. اس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا, اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو گویا اس نے پورے دین ہی کی عمارت کو گرا دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مفہوم ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نماز کے معنی, یعنی کسی کی طرف رخ کرنا, بڑھنا, دعا کرنا اور قریب ہونا. مختصراً نماز پوری یکسوئی اور ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ہے. نماز ہی وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے اس کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ہیڈنگ مینشن کریں گے نماز کی فرضیت. تو بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی. آپ لکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اور یہ ریفرنس بھی مست دیں گے, سورہ النساء کی ورس نمبر 103 ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے فلاح و کامیابی کا ذریعہ. تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کی اسی ہیڈنگ کا بقیہ حصہ ہے. دیکھیں, ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے. مؤذن اس سے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے. اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. اس کے علاوہ نماز ہی وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے اس کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم رہتا ہے جو ترک نماز سے کمزور ہے. یعنی نماز اگر چھوڑے گا تو وہ تعلق اس کا کمزور ہو جائے گا. اس کے بعد ہے یہاں پر ارشاد نبوی. تو سب سے پہلا جو ارشاد ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز مومنوں کی معراج ہے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن میں نے یہاں پر جسٹ یہ 3 کاؤنٹ کیے تھے. اس کے بعد بیٹا یہ آپ کی تشریح 1 مارک کی کمپلیٹ ہو گئی. اور دین آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ پہ ہم ہیڈنگ دیتے ہیں وہ حاصل کلام کی دیتے ہیں. کس حدیث مبارکہ کے مطابق نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے. اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو گویا ہم نے دین کھو دیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں تاکہ ہم سب کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بہت زیادہ مضبوط ہو سکے. آئی ہوپ بیٹا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.